من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ پارے کے آخر میں حق تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی انک لمن کہ آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں. اور تیسرے پارے کے شروع میں بعض انبیاء کرام یاد کو ذکر فرما رہے ہیں کہ جیسے کسی نبی کو قیادت اور قیادت عطا ہوئی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل اور اس امت کو تمام امتوں پر اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ امت دیگر امتوں سے زیادہ افضل ہے. ترجمہ دیکھیے، یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، مثلا بعض ان میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید یعنی جبرائیل سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا امت کے جو لوگ ان کے بعد ہوئے باہم قتل و قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس امر حق کے دلائل پہنچ چکے تھے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ، لیکن وہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے تو ان میں کوئی تو ایمان لایا اور کافر. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے. اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین دیگر احکامات کے ساتھ جان اور مال کے خرچ کرنے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو. انسان کو یہ دو چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک اس کی اپنی جان اور دوسرا اس کا مال. اور اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے بڑی فضیلت والی آیت الکرسی، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کامل صفات اور اس کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے. 50 کلمات، 10 اور اشارتاً اللہ رب العالمین کا 17 مرتبہ ذکر. اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، ہمیں ہر میں سے ہر ایک شخص کو اس کا معمول بنانا چاہیے. نکلیں تب آیت تلاوت، سفر میں تب آیت تلاوت پڑھیں. تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت دے. اور فرمایا کہ جو شخص
ہر نماز یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی تلاوت کرے گا کہ اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق، یہ آیت الکرسی پڑھنے والا اگر انتقال کر جائے گا تو وہ سیدھا کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم قبل اس کے کہ وہ دن قیامت کا آ جائے جس میں نہ تو خرید اور نہ دو، کوئی سفارش نہ کوئی سفارش ہوگی اور کافر لوگ ہی ظلم کرتے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، زندہ ہے، پالنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے مملوک ہیں سب کچھ اور جو کچھ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کی سفارش کر سکے اجازت کے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر اور غائب حالات، اور وہ اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علم میں نہیں لا سکتا، الا بما شاء، مگر جس قدر وہ چاہے۔ وسیع کرسی السماوات، کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، ولا یؤوسہ، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گرا نہیں، وہو العلی العظیم، اور وہ عالی شان عظیم لا اکراہ فی الدین۔ دیکھیے آیت الکرسی میں اللہ کی صفات اور توحید کامل کا بیان کرنے کے بعد اب یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں، اللہ رب العالمین نے دین میں کوئی زبردستی نہیں رکھی۔ اس کے بارے میں اللہ فرمانے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، کہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہوگی، تو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو، اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا، کسی طرح شکستگی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ساتھی ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، کفر کی تاریکیوں ڈال کر یا بچا کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھ شیاطین ہیں، وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر یا بچا کر کفر کی تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، یہ لوگ اس میں ہمیشہ۔ علم تر الی الذی حاج، اب اس رکوع کے اندر تین واقعات کی طرف ذکر کیا گیا۔ پہلا واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، یہ نمرود بن کنعان جیسے سرکش بادشاہ کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے مباحثہ کیا خدا کی موجود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے ایسے دلائل دیے، اس دلائل کے بدلے میں کنعان کے پاس، نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کہ حضرت ابراہیم نے کہا میرا وہ رب ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ بھی کرتا ہے، میرا وہ رب ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اور اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو پھر آج کے دن تو اپنے اس سورج کو غروب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو فبوہت الذی کفر، وہ لاجواب ہو گیا نمرود، اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ بیت المقدس سے یا دیرقل ایک بستی کے پاس سے گزرے کہ اس بستی والے اپنے گھروں کے اندر اپنی چھتوں کے گرنے کی وجہ سے سب ہلاک۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان لوگوں کو مرا ہوا دیکھا، میں یہ کہا کہ اے اللہ، آپ لوگوں کو جو مر چکے ہیں وہ کیسے زندہ کریں، کیفیت کیا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بتا دی، 2 سال تک سوئے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت عزیر سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ کتنے دن سوئے؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ۔ اللہ فرماتے ہیں بل لبثت 100 عام، 2 سال تک تم۔ فانظر الی طعامک وشرابک، اپنے کھانے پینے کی چیز، جس سواری پر تم آئے ہو گدے کو دیکھو کہ ہم کس طرح اس گدے کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے وہ دکھایا حضرت عزیر کو، گدے کی ہڈیوں کو دکھایا، ان
پہ گوشت چڑھایا اور پھر اس کے بعد اس میں جان ڈالی عزت وغیرہ کو، اور پھر آخری واقعہ اس حضرت ابراہیم، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، رب ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ نے کہا آپ کو یقین نہیں، میں نے کہا نہیں مجھے یقین ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا چار مختلف پرندوں کو لو اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، پال لو، اور پھر ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ اور ان کو پہاڑ کی چوٹیوں پر مختلف جگہوں پر جا کر رکھ دو، اور پھر ایک ایک پرندے کے نام سے پکارو، دیکھو وہ تمہارے پاس خود چل کے۔ حضرت ابراہیم نے یہ واقعہ کیا اور دکھایا، اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اب یہ تین واقعات اس میں ذکر ہیں، آپ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے مخاطب تو اس کا قصہ تحقیق نہیں ہوا، یعنی نمرود کا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں۔ اس قال ابراہیم ربی الذی، جب وہ اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو ایک ہی دن مغرب سے نکال دے، فبہت الذی کفر، اس پر وہ متحیر رہ گیا وہ کافر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے بے جا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ، تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو کے مرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا۔ قال کم لبثت، پھر پوچھا کہ تو کتنے دنوں تک اس حالت میں رہا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، شخص نے جواب دیا کہ ایک دن رہا ہوں گا یا ایک۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تو اس حالت میں 100 برس رہا۔ فانظر الی طعامک و شرابک، تو اپنے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز لے، گلی حمارک، اور دوسری بندے کی طرف نظر کر، اور تاکہ ہم تجھ کو ایک عجیب لوگوں کی بنا دیں، اور اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر، ہم ان کو کس طرح ترکیب دے دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب یہ سب کیفیت اس شخص کو واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء، کہہ اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ارشاد فرمایا کیا تم یقین نہیں لائے؟ انہوں نے عرض کیا بھلا ولیکن لیطمئن قلبی، یقین کیوں نہ لاتا لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جبل، پھر ہر پہاڑ پر ان میں ایک ایک حصہ رکھ دو، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑے دوڑے چلے آئیں گے، اور خوب یقین ہو اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے۔ مثل الذین ینفقون، اب یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کو 700 گنا تک بڑھا دے۔ اس کی مثال اللہ نے کیا دی، اس کو دیکھیے، مثل الذین ینفقون اموالهم، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت، جس سے فرض کرو 7 بانے جمع ہیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ افزونی
خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو آزار پہنچاتے ہیں، لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں۔ مناسب بات کہہ دینا، درگزر کرنا 1000 درجے بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے کے بعد آزار پہنچایا جائے۔ اللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم۔ اب اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اگر تم نے دکھلاوے کے لیے اپنا مال خرچ کیا، یا کوئی عمل بھی دکھلاوے کے لیے کیا، نہ وہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ وہ کوئی عمل تمہارے کام آئے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدی، اے ایمان والو تم احسان جتلا کر یا ایثار پہنچا کر اپنی رات کو برباد مت کرو۔ ذرا وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، تو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر پر کچھ مٹی آ گئی ہو، تو اس پر زور کی بارش پڑ جائے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، سو اس کو بالکل صاف کر دے۔ لا يقدرون على شيء ما كسبوا، ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی۔ اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو جنت رستہ نہ بتلائیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان لوگوں کے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں، مثل حالت ایک باغ کی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو، پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ چونا چونا پھیلایا ہو، اور اگر ایسے زور کا می نہ پڑے تو بار ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، شخص کے ہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں کمانے کی، تو اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ کا مادہ ہو، وہ باغ جل جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں ہمارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو نیک کام میں خرچ کیا کرو، ہم اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو، اس میں سے خرچ کیا کرو حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یہ یقین رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا۔ اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو دین کا فہم مل جائے وہ بڑی خیر کی چیز مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی کی طرح نظر مانتے ہو تو حق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور بے جام کام کرنے والوں کا کوئی ہمراہی اور حمایت نہ ہو۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، دیکھیے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اپنے مال کو دکھلا کر دینے سے اپنے مال کو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، لیکن اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کو ترغیب دینا ہو تو پھر دکھلاوے کے طور پر بھی اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دو تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ چھپا کر مال دیا جائے، لیکن کسی کو ترغیب دینے کے لیے، کسی
کہ بھی یہ بھی اللہ کی راہ میں مال دے، اس کے سامنے اس کو دکھانے کے لیے اگر وہ مال راہ میں دکھا رہا ہے، پھر اللہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ برا نہیں ہے۔ ان الصدقات بنعمہ ہی، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُ الْفُقَرَاءَ، اور اگر ان کا اخفا کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ اخفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمے فرض واجب نہیں، لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت پر لے آئیں۔ اور اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور تم کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضا جوئی ذات پاک حق تعالیٰ کے، اور نیز جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب اس کا ثواب پورا پورا تم کو مل جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی۔ للفقراء الذین احصروا، اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کے عادتاً امکان نہیں رکھتے، اور نہ واقف ان کو تونگر خیال کرتا ہے کہ سوال سے بچنے کے سبب سے البتہ تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک حق تعالیٰ کو اس کو خوب اطلاع ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، پوشیدہ اور اشکارا، لوگوں کا ان کا ثواب ملے گا ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہے اور نہ وہ مغموم۔ الذین یأکلون الربا، اب یہاں سے حکومت اور اس کے احکام کو بیان کیا۔ سود کی حکمت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کا سود لوگوں پر تھا، عرفہ کے دن وہ معاف کیا، اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی۔ اور اس سود کے بارے میں یہ مشرکین اور کفار کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، سود بھی تو بیع کی طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ میں نے یہ جو کاروبار کرنا ہے اس کو حلال کیا ہے، سود کو حلال نہیں۔ اور اس سود کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سود خور ہو، کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کی۔ اور سود کا کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں، اور پہلی آیت کے اندر جو لوگ سود کھاتے ہیں اس کے بارے میں ایک ہیبت ناک بات بتا رہی ہے، وہ سنیے۔ الذین یأکلون الربا، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبطی بنا دے لپٹ کر۔ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ان البیع ہے بھی تو مثل سود کے ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پھر جس شخص کو پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا، تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا، اور باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرتے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور بالخصوص نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور آخرت پر ان میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی تم پر جہاد ہوگا، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے۔
نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تنگ دست ہو، مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، اور یہ بات کہ معافی کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو اس کے ثواب کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا یعنی اس کا بدلہ پورا پورا ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ یہ آیت قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس آیت کو آیت مداہنت بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر 8 اصول بیان کی کہ جب بھی تم آپس میں کوئی معاملہ کرو، معاملہ لکھ لیا کرو، اور کاتب جو لکھنے والا ہو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ انکار کرے، کاتب بھی ایماندار ہو، اور اگر کوئی شخص پاگل ہے یا اس کے اندر عقل نہیں ہے تو اس کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر لو تاکہ وہ ان کے معاملے کو آپس میں لکھ لے۔ اس سارے معاہدے کو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اور اسی آیت میں آیت رہن کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ رہن سفر میں ہو یا حضر، دونوں میں جائز ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک میعاد معین تک کے لیے، فاکتبوا تو اس کو لکھ لیں، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور یہ ضروری ہے کہ تمہارے آپس میں جو بھی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے سے انکار بھی نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھلا دیا، اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمے وہ حق واجب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور اس میں ذرہ برابر بتلانے میں کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمے حق واجب تھا وہ اگر خفیف العقل ہو یا ضعیف البدن ہو یا خود لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّ بِالْعَدْلِ، تو اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک طور پر لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، اور 2 شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ بھی کر لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَکُونَا رَجُلَیْنِ، پھر اگر وہ 2 گواہ مرد میسر نہ ہو تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لی جائیں، ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی جائے تو ان میں سے کسی ایک دوسرے کی یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب گواہ بننے کے لیے بلایا جایا کرے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا، اور تم اس دین کے بار بار لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی میعاد تک یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم معاملے کے متعلق میں نہ پڑھو مگر یہ کہ کوئی کا دست بدست باہم دیتے دیتے تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں، اور اتنا اس میں ضرور کیا کرو خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور کسی کاتب کو تکلیف نہ دی جائے اور نہ کسی گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور خدا سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے، وہ تعلیم فرماتا ہے۔ اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اب یہاں سے رہن کا مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور وہاں کوئی کاتب نہ پاؤ تو رہن رکھنے کی چیزیں جو قبضے میں دی جائیں، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے یعنی مدیون، چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کر دے۔ یتق اللہ ربہ، اور اللہ تعالیٰ سے جو کہ اس کا پروردگار ہے ڈرے۔ ولا تکتم الشہادہ، اور شہادت کا اخفا مت کرو۔ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، اور جو شخص اس کا اخفا کرے گا اس کا قلب گناہگار ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتے ہیں۔ للہ ما فی السماء، یہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہے، اور اس رکوع کی آخری 2 آیتیں عرش کے خزانے میں سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، میں 5 مرتبہ ربنا کا ذکر آیا۔
اب جب یہ آیت آئی قرآن پاک کی، اس میں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، صحابہ کرام نے عرض کیا ہم میں سے کون ہے کہ جس میں دل میں وسوسہ نہ آتا ہو؟ ہر ایک کے وسوسہ آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح سوال کرنے سے منع فرمایا، فرمایا یہ کہا کرو سمعنا و اطعنا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت ولکم ما کسبت۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہی کے ملک میں ہے سب کچھ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے ان کا حساب لیں گے، پھر جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے، اور جس کے لیے منظور ہوگا سزا دیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل، اور مومنین کل آمن باللہ و ملائکتی، سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے سب پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور سب نے یوں کہا سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر داروگیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بار دنیا یا آخرت کا نہ ڈالیے کہ ہم کو سہار نہ ہو۔ واعف عنا، اور درگزر کیجئے، واغفر لنا، ہم سے اور بخشش دیجئے ہم کو، ورحمنا، اور رحم کیجئے ہم پر، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہمارے کارساز ہیں تو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے، آمین۔ سورہ آل عمران میں 200 آیتیں ہیں اور 20۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے کچھ نصارہ حاضر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مناظرہ کرنے لگے۔ اس کے متعلق سورہ آل عمران کی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی، انہوں نے یہ سوال کیا۔ سورت کی آیت نمبر 33 سے لے کے 37 نمبر تک عمران کے خاندان کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ آل عمران کہتے ہیں۔ یہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور ایک عمران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ اس سورت کی اور سورہ بقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے کل حشر کے میدان میں یہ دو صورتیں اس کے لیے سائبان ہوں گی، جیسے بادل سایہ کر جاتا ہے، اسی طرح یہ صورتیں بھی پڑھنے والے کے لیے کیا ہوں گی؟ سائبان ہوں گی۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے نہیں، وہ زندہ جاوید ہے، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں۔ نزل علیک الکتاب، اس اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا۔ دیکھیے نزلہ اور ایک ہے انزلہ۔ نزلہ کا معنی آہستہ آہستہ، اور نزلہ کا معنی آہستہ آہستہ، اور انزلہ کا معنی ہے ایک دم، جیسے تورات، انجیل، یہ ایک دم اتری، اور قرآن پاک آہستہ آہستہ جیسے جیسے ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا۔ نزل علیک الکتاب، اس اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ، اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بھیجا تھا تورات اور انجیل کو اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے،
اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سزائے سخت ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اب اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی ایک شکل بیان فرما رہے ہیں کہ یہ رحم کے اندر اللہ تعالیٰ 40 دن تک رکھتے ہیں، پھر اس کو ایک گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں، پھر اس گوشت کے اندر ہڈیوں کو پروتے ہیں، پھر اس کے اندر روح کو بھونتے ہیں، پھر شیطان اللہ تعالیٰ پھر فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ اس کی عمر بھی اور اس کا رزق بھی، اس کی نیک بختی بھی اور اس کی بدبختی بھی اس کی لکھ دی جائے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری صورت اور شکل بناتا ہے ارحام میں جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے کہ وہ غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ سے مراد سے محفوظ ہیں، اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں اس کتاب کا، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہیں، دین میں شورش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، حالانکہ ان کا صحیح مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ علم دین میں پختہ کار اور فہیم ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر اجمالاً یقین رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے، انک انت الوہاب، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان محشر میں جمع کرنے والے ہیں، اس دن میں جس میں ذرا شک نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خلاف کرتے نہیں وعدے کو۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، بالیقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی۔ اولئک هم وقود النار، اور ایسے لوگ جہنم کا سبقہ ہوں گے۔ کتاب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافر لوگوں کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر داروگیر فرمائی ان کے گناہوں کے سبب۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، اب یہاں سے دیکھیں اوپر لسانی زبان یعنی زبان کے ساتھ جہاد کرنے کا، اب یہاں سے تلوار کے ساتھ، اور اس میں سب سے پہلا جو غزوہ ہوا وہ غزوہ بدر ہوا، سن 2 ہجری میں ہوا، 17 رمضان المبارک میں ہوا۔ کفار کی تعداد 1000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، تو یہ کفار اپنے اندر تکبر کرنے لگے کہ دیکھو ہماری اتنی تعداد اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت، ان کا ہمارے ساتھ کیا مقابلہ۔ اللہ نے اس چھوٹی جماعت کو اس بڑی جماعت پر غالب کیا، فتح دی، اور اللہ نے بتایا کہ اس طرح کا تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ قل للذین کفروا، آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ ان قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جاؤ گے، اور وہ جہنم ہے برا ٹھکانہ۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے 2 گروہوں کے واقعے میں جو کہ باہم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے۔ ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے تھے یعنی مسلمان، اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے۔ یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصہ زیادہ ہیں، کھلی آنکھوں دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، تو بلا شک اس میں بڑی عبرت ہے دانش بینش والے۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کو خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلا عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے، یا دوسرے مواشی ہوئے،
اور زراعت ہوئی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب استعمال چیزیں ہیں دنیاوی زندگانی کی، واللہ عندہ حسن المآب، اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ قل اونبئکم، آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بدرجہ بہتر ہو ان چیزوں سے، تو سنو، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے مالک یعنی حقیقی کے پاس ایسے باغ، ایسے باغ ہیں جن کے پائیں میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں، ورضوان من اللہ، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے بھالتے ہیں بندوں کو۔ الذین یقولون ربنا، یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ الصابرین والصادقین، اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں، اور اللہ کے سامنے فروتنی کرنے والے ہیں اور مال خرچ کرنے والے ہیں، اور اخیر شب میں اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہ نصرانی علماء نے نا پوچھا تھا کہ سب سے بڑی شہادت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت نازل کر دی، اللہ نے شہید اللہ، گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کہ اسلام کو باطل کہا تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل پہنچ چکی تھی، بس ایک دوسرے سے بڑھنے کے سبب سے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں تو آپ فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی راہ پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ لوگ روگردانی رکھیں تو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے بندوں کو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، دیکھیے بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 پیغمبروں کو قتل کیا، 170 صلحاء کو قتل کیا۔ اللہ ان کی مذمت فرما رہے ہیں، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک سزائے دردناک کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور سزا کے وقت ان کا کوئی حامی مددگار نہ ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب تورات کا ایک کافی حصہ دیا گیا، اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں بے رخی کرتے ہوئے۔ اور یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، پھر مغفرت ہو جائے گی۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، تو ان کا کیا برا حال ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کہ جب ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں، اور اس تاریخ میں پورا بدلہ مل جائے گا۔ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر شخص کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا اور ان شخصوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اب نجران کے نصارہ کے وفد، ان کا جو سردار تھا نا ابو حارثہ بن علقمہ،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اگر میں ایمان لے آؤں آپ کے دین پر اور اسلام قبول کر لوں تو جو روم کا بادشاہ ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہمارے مال تجارت کو ہمارے راستے میں روک دے گا، ہماری عزت میں کمی آ جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، قل اللہم مالک الملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے کہ اے اللہ مالک تمام ملک ہے، آپ ملک جس کو چاہیں دے دیں اور جس سے چاہیں ملک لے لیں، من تشاء وتعز من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں، آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، آپ رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور بعض فصلوں میں کہ دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں اور جیسے بیضہ سے بچہ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں جیسے پرندے سے بیضہ، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کفار کو ظاہراً یا باطناً دوست نہ بنائے، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے، اور جو شخص ایسا کام کرے گا تو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا ما فی الضمیر یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں، اور وہ تو سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے ہوئے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا کہ اس شخص کے اور اس روز کے درمیان میں دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، اور خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے بندوں پر۔ اوپر بیان کیا کہ کفار سے آپ دوستی نہ کرو، تو پھر دوستی کی کسوٹی کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کرو۔ قل ان تم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے عنایت فرمانے والے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ اعراض کریں تو سن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بعضوں کو اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو تمام جہان پر، بعض ان میں بعضوں کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پر بیت المقدس کے تمام متولی حضرت مریم کو لینا چاہ رہے تھے، ان کی پرورش کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ ہم ایک قرعہ ڈالتے ہیں، اور وہ قرعہ کیا ہے کہ قلم جو ہے ہر کوئی بندہ اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالے گا، جس کا قلم الٹا چلے گا یہ بچی اس کے ذمے آ جائے گی۔ تو پھر یہ قرعہ کیونکہ حضرت زکریا جو کہ اس بچی کے خالو تھے ان کے نام پہ نکلا، اور اس بچی کی انہوں نے پرورش کی بیت المقدس کے اندر، تو کہتے ہیں بے موسمی پھل دیکھے اور دروازہ بند، اس بچی کے پاس جب بے موسمی پھل دیکھے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ مجھے بھی ایک اولاد دے دے۔ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے بھی اولاد دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو فرمایا اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکے گے۔ تو وہی سارا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، ترجمہ دیکھیے۔ اس قالت امرأۃ عمران، جبکہ عمران پدر مریم کی بیوی نے حالت حمل میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے،
کہ وہ آزاد رکھا جائے گا، تو آپ مجھ سے بعد ولادت قبول کر لیجئے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے، خوب جاننے والے۔ پھر جب لڑکی جنی، حسرت سے کہنے لگے اے میرے پروردگار، میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی، حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کو جو انہوں نے جنا، اور وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم علیہ السلام رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اگر کبھی اولاد ہو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ بس ان کو مریم علیہ السلام ان کے رب نے بوجہ احسن قبول فرما لیا اور عمدہ طور پر ان کو نشو و نما دیا، اور حضرت زکریا کو ان کے سرپرست بنایا۔ تو جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانے میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اس موقع پر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، ربی حب لی من لدنک ذریہ، کہ اے میرے رب عنایت کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، انک سمیع الدعا، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ فنادت الملائکہ، پس پکار کے کہا ان سے فرشتوں نے، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور مقتدا ہوں گے، اور اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، وہ نبی من الصالحین، اور نبی بھی ہوں گے اور اعلیٰ درجہ کے شائستہ ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میرے لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بھی بچہ جننے کے قابل نہیں رہی۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی حالت میں لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کر دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کیجیے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز اشارے کے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو دل سے بکثرت یاد کیجئے اور زبان سے بھی تسبیح اور تقدیس کیجئے، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ فرشتوں نے کہا اے مریم بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور تمام جہان بھر کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی، اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ کیا کرو، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحی، یہ قصہ منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں، ہم ان کی وحی بھیجتے ہیں آپ کے پاس، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ قرہ کے طور پر اپنے اپنے قلموں کو پانی میں ڈالتے تھے۔ ان سب میں کون شخص حضرت مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جبکہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں کہ ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، یا آبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور من جملہ مقربین کے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور آدمیوں سے کلام کریں گے گہوارے میں، یعنی بالکل بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، حضرت مریم بولی اے میرے پروردگار کس طرح ہوگا میرے بچہ، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرمائیں گے آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں، اور بالخصوص تورات اور انجیل، اور ان کو تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے
انی قد جئتکم بآیا کہ میں پیغمبر پہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین، اور وہ یہ کہ میں تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں کہیئت الطیر، جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور برس جزام کے بیمار کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو کچھ رکھ کر آتے ہو، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور میں اب اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی تورات کی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعضی ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی تھی، اور میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی بات سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، ھذا صراط مستقیم، بس یہ ہے راہ راست، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، سو جب حضرت عیسیٰ نے ان سے انکار دیکھا، قال من انصاری الی اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو میرے مددگار ہو جائیں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان ہو جائیں اللہ کے واسطے، حواریین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ اس کے گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں، ربنا آمنا بما انزل، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ان چیزوں یعنی احکام پر جو آپ نے نازل فرمائی، اور پیروی اختیار کی ہم نے ان رسول کی، سو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی، ومکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھے ہیں، اس قال اللہ یا عیسیٰ، اب یہودیوں کی ایک سازش کے وقت کے بادشاہ انہوں نے یہ طے کیا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا جائے، اور انہوں نے نصارہ کے ساتھ مل کر، نصارہ نے یہ جاسوسی کر کے بتلایا کہ حضرت عیسیٰ فلاں گھر میں، یہودیوں نے اس گھر کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد ایک شخص سے کہا کہ تم اندر جاؤ اور عیسیٰ کو قتل کر دو، اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہ شخص جو جب اندر آیا حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرح کر دی، اب وہ باہر جو انتظار میں تھے یہودی، انہوں نے کہا ہمارا وہ بندہ باہر کیوں نہیں آیا، جب وہ اندر آئے تو دیکھا کہ وہ شخص حضرت عیسیٰ کی طرح، انہوں نے اس کو مار دیا، اب جب اس کو مارا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کدھر گیا جس کو ہم نے بھیجا ہے، اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کدھر گیا، اللہ اس کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک، پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، تو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے، تفصیلی فیصلے کی یہ ہے کہ جو لوگ ان کے اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے تو ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان لوگوں کا کوئی حامی اور طرفدار نہ ہو، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے، سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نیک کام کا ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ظلم کرنے والوں سے، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں جو من جملہ آپ کے دلائل نبوت کے ہیں اور من جملہ حکمت آمیز مضامین کے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل، اب یہ نصارہ کا ایک وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ ہمارے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اس کی مثال اور کیا ہو۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک حالت عجیبہ حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ حضرت آدم کے ہے کہ ان کے غالب کو مٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ جاندار ہو جا، بس وہ جاندار ہو گئے۔ یہ امر واقع آپ کے پروردگار کی طرف سے بتلایا گیا ہے، تو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ فمن حاج، اب یہاں سے مباہلے کا اعلان۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو ہم میں سے جو شخص بھی جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو، اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فمن حاج کا، پس جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں اب بھی حجت کرے، آپ کے پاس علمی قطعی آئے پیچھے، تو آپ فرما دیجیے کہ آ جاؤ، ہم اور تم بلا لیں اپنے بیٹوں کو تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے تنوں کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اس طور سے کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو اس بحث میں ناحق پر ہوں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا وہی سچی بات ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبے والے حکمت والے ہیں۔ فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین، پھر بھی اگر سرتابی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد والوں کو۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اب یہودیوں نے بھی اپنے آپ کو کہا کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور نصارہ نے بھی کہا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود ابراہیمی ہوں، تم ابراہیمی نہیں ہو، اسلام لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پھر تمہارا یہ دعویٰ درست ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر ہے، وہ یہ کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر وہ لوگ حق سے اعراض کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ رہو کہ ہم تم ماننے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات والانجیل اور انجیل الا من بعدی، مگر ان کے زمانے کے بہت بعد، افلا تعقلون، کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، تو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں؟ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن طریق مستقیم والے صاحب اسلام تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی ہیں اور یہ ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں کے۔ دل سے چاہتے ہیں بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تم دین حق سے گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو، اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم تشہدون، حالانکہ تم اقرار کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق، اے اہل کتاب کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی کو غیر واقعی سے، وتکتمون الحق، اور چھپاتے ہو واقعی بات کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وقالت طائفہ، اب یہودیوں نے ایک اور چال کھیلی عام مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے، اور وہ چال کیا تھی؟ ان کی چالیں شروع سے چل رہی اور آج تک چل رہی ہیں۔ یہ چال تھی کہ دیکھو مسلمان جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے یوں کرو کہ تم میں سے کچھ لوگ صبح کے ٹائم ایمان لے آئے اور شام کو ایمان سے پھر جائیں، تو یہ جو مسلمان ہو رہے ہیں نا وہ کہیں گے کہ کوئی بات تو ہے ان کے دین میں کہ صبح مسلمان ہوئے اور شام کو یہ مسلمانی سے پھر گئے۔ اللہ ان کی اس حرکت کو یہاں نقل فرما رہے، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا
کہ اے ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں پر یعنی قرآن پر شروع دن میں، اور پھر انکار کر بیٹھو آخر دن میں یعنی شام کو، عجب کہ وہ بھی پھر جائیں۔ اور صدق دل سے کسی کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی کو اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، یا اور لوگ تم پر غالب آ جائیں تمہارے رب کے نزدیک۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے، یؤتیہ من یشاء وہ اس کو جس سے چاہے عطا فرمائے، اللہ واسع علیم اور اللہ بڑی وسعت والے ہیں خوب جاننے والے۔ یختص برحمتہ من یشاء خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار اور مانگنے کے ساتھ اس کو، اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ مانگنے کے ساتھ ہی اس کو تمہارے پاس لا رکھے، اور انہی میں سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو۔ یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ کہ خائن پر الزام کیوں نہ ہوگا جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ایسے متقیوں کو۔ یقیناً جو لوگ معاوضہ حقیر لے لیتے ہیں بمقابلے اس عہد کے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے، اور بمقابلہ اپنی قسموں کے، ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں وہاں کی نعمت کا نہ ملے گا، اور نہ خدا تعالیٰ ان سے لطف کا کلام فرمائیں گے، اور نہ ان کی طرف نظر محبت سے دیکھیں گے قیامت کے روز، اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں، تاکہ تم لوگ اس ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جز سمجھو حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب خدا کے پاس سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ کسی طرح خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ ما کان لبشر کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ کہ اس کتاب کو اور فہم اور نبوت عطا فرما دے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کونوا عبادا لی من دون اللہ کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین لیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ بوجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور بوجہ اس کے کہ پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ اور نہ یہ بات بتلاوے گا کہ تم فرشتے کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو، کیا وہ تم کو کفر کی بات بتائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اب یہاں سے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا جا رہا ہے، اور وہ عہد کیا ہے کہ ہر نبی اپنے آنے والے بعد یعنی اس کے بعد جو نبی آئے گا اس کی تصدیق کریں گے، اس کا عہد اللہ رب العالمین لے رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو مصدق ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرفداری بھی کرنا۔ فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي اور اس پر میرا عہد قبول کیا، قالوا اقررنا وہ بولے ہم نے اقرار کیا، قال فاشهدوا ارشاد فرمایا تو گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہ محض ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ اور جو شخص روگردانی کرے گا بعد اس کے کہ تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں، یا پھر دین خدا بندی کے سوا اور کسی طریقے کو چاہتے ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے سب سر افگندہ ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور بے اختیاری سے، اور سب خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے،
وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا ہے، والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد اپنے ایمان لانے کے، اور بعد اپنے اس اقرار کے کہ رسول سچے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلیل پہنچ چکی تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور آدمیوں کی بھی، سب کی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنے کو سنوار لیں، اور سو بے شک خدا تعالیٰ بخش دینے والے، رحمت کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے رہے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز مقبول نہ ہوگی، اولئک هم الضالون، اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر میں، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، سو ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ دیا جائے گا، ولو اقتدى بھی، اگرچہ وہ معاوضے میں اس کو دینا بھی چاہیں، اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی اور ان کے کوئی حامی بھی نہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔